علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں عالمی معیارات کے مطابق قیمتی پتھروں کی کان کنی اور ان کی تیاری کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کی صنعت کے شعبوں میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ خوراک، ادویات، مواصلات، غذا اور صحت کے بارے میں پاکستان چین بین الاقوامی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ ریلوے کی خدمات کو مرکزی ادارے میں لانے کے لیے ریلوے نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل سے پالیسی ریٹ 120 پوائنٹس بڑھا کر 11.5% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب میں عازمین حج کو بہترین ممکنہ سہولیات کی فراہمی کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد کو جامع مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ضلع کرم میں پارا چنار ایئرپورٹ دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت نے مذہبی اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا کوالیفائر میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستانی قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ کے بعد برآمدات میں اضافے کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کی ذمہ داری وزارت منصوبہ بندی کو سونپ دی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں قیمتی پتھروں کی کان کنی اور پروسیسنگ کی بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگی اور ان کی برآمدات میں اضافے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مقامی وسائل سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ قیمتی پتھروں کی کٹائی، تراش خراش اور انہیں زیورات میں مزین کرنے کے قابل بنانے کے حوالے سے حکومت 3 سینٹرز آف ایکسیلنس کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں سینٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جبکہ اسلام آباد میں سینٹر کے قیام کے لیے اراضی کی نشاندہی پر کام جاری ہے۔ ان سینٹرز آف ایکسیلنس میں قیمتی پتھروں کی بین الاقوامی معیار کی پروسیسنگ کے لیے تربیت فراہم کی جائے گی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ رواں سال جولائی میں پاکستان میں قیمتی پتھروں کے حوالے سے پہلی بین الاقوامی نمائش کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا اور چین کے تعاون سے مخصوص قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ کے حوالے سے افرادی قوت کی تربیت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے خلاف پیپرا قواعد کی خلاف ورزی کی شکایت کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ SNGPL کی جانب سے ٹینڈرز میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کی شفاف تحقیقات کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تحقیقات میں شکایت کی تصدیق کی صورت میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ فریقین نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، زراعت اور دوسرے شعبوں میں تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ دستخط کی تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری کی موجودگی میں صوبہ ہونان کے شہر چانگشا میں ہوئی۔ مفاہمتی یادداشتیں اہم شعبوں میں عملی تعاون کے فروغ کی مربوط کوشش کی عکاس ہیں۔
پہلی مفاہمتی یادداشت محکمہ بلدیات سندھ اور لیوسیون انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان طے پائی، جس کے تحت کراچی شہر کو پانی کی فراہمی میں اضافے کے لیے سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا۔ دوسرا معاہدہ محکمہ بلدیات سندھ اور لانگ پنگ ہائی ٹیک انفارمیشن کمپنی کے درمیان زرعی ٹیکنالوجی میں تعاون کے لیے ہوا۔ تیسری مفاہمتی یادداشت چائے کے شعبے سے متعلق ہے، جو میسکے اینڈ فیم ٹی ٹریڈنگ کمپنی، یولونگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی اور ہنان ٹی گروپ کے درمیان طے پائی۔ سمجھوتے کا مقصد چائے کی صنعت کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ چائے کی صنعت کی ترقی میں معاونت اور اقتصادی، تجارتی اور عوامی روابط کو بھی مضبوط بنایا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے پروفیسر پان شیانگ بن کو امراض قلب کے علاج میں شاندار کردار اور پاکستان میں مریضوں کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ پاکستان کا اعزاز دیا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی تقریب چین کے صوبے ہونان کے شہر جانگ شا میں ہوئی۔ پروفیسر پان نے گزشتہ سال جنوری میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پیدائشی طور پر دل کی بیماری میں مبتلا بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جدید طریقے سے علاج کیا اور پاکستان میں شعبہ طب سے وابستہ افراد کو جدید طبی تکنیکوں میں خصوصی تربیت دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ان کوششوں سے پاکستان میں حفظان صحت کی صلاحیت میں اضافہ ہوا اور یہ پاک چین تعاون کے حقیقی فوائد کی عکاس ہیں۔ گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ نے پاکستان کو اس کے موسمیاتی مالیاتی طریقہ کار کو مضبوط بنانے اور اقتصادی ترقی کو پائیدار ترقی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش نیپال اور پاکستان کے لیے ادارے کی کنٹری نمائندہ لورا جیلوس جوکی نے آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کے دوران کی۔ اجلاس میں پاکستان کنٹری پروگرام 2024-2028 اور تعاون کے ممکنہ شعبوں کا جائزہ لیا گیا، جس میں کلائمیٹ فائنانس میں نجی شعبے کی شرکت کو بڑھانا، زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے اور AI سے چلنے والے مانیٹرنگ، رپورٹنگ اور تصدیقی نظام کے ذریعے توانائی کے شعبے کی استعداد کار بہتر بنانا شامل ہے۔ اجلاس میں زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری اور مارکیٹ کی ترقی کو فروغ دینے کے ساتھ اسٹارٹ اپ نظام کے ذریعے جدت کو فروغ دینے پر بھی غور کیا گیا۔ پاور ڈویژن نے قومی گرڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کو اولین ترجیح دی ہے، جس کے تحت اسمارٹ میٹروں کی بڑے پیمانے پر تنصیب، ٹرانسمیشن لائنوں کی توسیع اور اپ گریڈیشن، بڑے پیمانے پر بیٹری سٹوریج سسٹم کا انضمام اور پاور سیکٹر کے آلات کی مقامی طور پر تیاری پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ بات وزیر برائے پاور سردار اویس احمد خان لغاری نے آج اسلام آباد میں یورپی یونین کے وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید آگاہ کیا کہ حکومت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو تیز کر رہی ہے، جس میں یورپی کمپنیوں کے لیے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ وفد نے پاور ڈویژن کی جانب سے شروع کی گئی اصلاحات کو بھرپور سراہتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے سرمایہ کاری کا ماحول نمایاں طور پر بہتر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد یورپی سرمایہ کار اب پاکستان کے پاور شعبے کے مختلف منصوبوں میں مالی تعاون اور عملی شرکت کرنا چاہیں گے۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے وسیع اصلاحات کی جا رہی ہیں اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا رہا ہے، جس میں حفاظت، کارکردگی اور مسافروں کی سہولت اور آرام پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ریلوے اور پنجاب حکومت کے درمیان حالیہ معاہدے کو صوبے بھر میں خدمات بہتر بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ روہڑی کراچی ریلوے ٹریک کو رواں سال ستمبر تک اپ گریڈ کر لیا جائے گا اور ریلوے کی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور محفوظ آپریشنز یقینی بنانے کے لیے اسی طرح کے منصوبے ملک بھر میں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ خدمات کو مربوط کرنے اور شفافیت میں بہتری کے لیے ریلوے کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر نے مالیاتی اصلاحات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ محصولات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کا ہدف مال برداری کے ذریعے 80% آمدنی حاصل کرنا ہے۔ حنیف عباسی نے اعلان کیا کہ عوام ایکسپریس اگلے ماہ کی 30 تاریخ سے پشاور سے چلائی جائے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارتوں اور ڈویژنوں میں تکنیکی ضمنی گرانٹس سمیت کئی تجاویز کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ہوا، جس میں کینابیس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی سہولتوں کی بہتری اور ان کی فعالیت کے لیے 10 کروڑ روپے اور بلوچستان میں تعینات PAS اور PSP افسران کے لیے وزیر اعظم کے منظور کردہ مراعاتی پیکج کے سلسلے میں 31 کروڑ 10 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔
کمیٹی نے قومی ادارہ احتساب کے مصنوعی ذہانت کے نظام پر منتقلی اور نفاذ میں معاونت کے لیے 37 کروڑ 20 لاکھ روپے اور پاکستان ہاکی ٹیم کو 8 سال بعد عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کرنے پر 3 کروڑ روپے کا انعام دینے کی منظوری بھی دی۔ ای سی سی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن لمیٹڈ کے واجبات کی ادائیگی کی غرض سے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے لیے 5 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد مختص کرنے کے حوالے سے ایک سمری پر بھی غور کیا۔ کمیٹی نے آئی پی او 2022 کی درآمد اور برآمد اسکیم اور 2021 کی برآمدی سہولت کی اسکیم میں ترامیم کی منظوری دی۔ اس سے استعمال شدہ گاڑیاں اور گاڑیوں کے پرزے عارضی طور پر درآمد کیے جا سکیں گے، جنہیں ایک آزمائشی منصوبے کے تحت مرمت اور تزئین و آرائش اور 1 سال بعد ان کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ برآمد کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خوراک، ادویات، مواصلات، غذا اور صحت کے بارے میں پاکستان چین بین الاقوامی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ کانفرنس نے پاکستان اور چین کے معروف سائنسدانوں، پالیسی سازوں، ریگولیٹرز اور صنعت کے ماہرین کو صحت سائنسز، غذائیت اور روایتی ادویات میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کا موقع فراہم کیا۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کانفرنس کو بروقت اقدام قرار دیا۔ انہوں نے OIC کامسٹیک پر زور دیا کہ وہ روایتی ادویات کو بھرپور فروغ دیں۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان روایتی جڑی بوٹیوں کی ادویات کو اپنانے اور فروغ دینے میں ایک نمایاں ملک کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ کوآرڈینیٹر جنرل OIC کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ فوڈ میڈیسن مماثلت کا تصور خوراک کے کردار کی عکاسی کرتا ہے، جو بیماریوں سے بچاؤ اور غذائیت اور صحت کو فروغ دینے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ روایتی ادویات کے بارے میں WHO کے ماہرین کے مشاورتی پینل کے رکن اور تنکو یونیورسٹی کے چیف سائنٹسٹ پروفیسر ڈاکٹر لیوجمن نے کانفرنس کو پاکستان اور چین کے درمیان گہرے سائنسی تعلقات کا جشن قرار دیا۔ انہوں نے پاکستانی اداروں کے ساتھ جڑی بوٹیوں پر مبنی ادویات، غذائیت، اسپیس میڈیسن اور ادویات کی دریافت میں 2 دہائیوں سے زائد کے تعاون پر بھی روشنی ڈالی۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے سعودی عرب میں عازمین حج کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل حج عبدالوہاب سومرو نے آج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے 651 پاکستانی عازمین حج کی استقبالیہ تقریب میں کہی۔ ڈائریکٹر جنرل حج نے کہا کہ تمام عازمین کو مدینہ منورہ کے علاقے مرکزیہ میں ٹھہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں دیکھ بھال، رابطہ کاری اور سہولت کا یکساں معیار جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال مینا کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں ان کے سائٹ پر پہنچنے سے پہلے خیموں، راہداریوں اور سونے کے انتظامات کی پیشگی تفصیلات شامل ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے خطے غربت سے نیچے رہنے والے افراد کو جامع مالی امداد کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومت کا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو یورپی ممالک کی طرز پر عوامی بنائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ راشن کارڈ کے ذریعے کم آمدن والے افراد کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاوارث کمسن بچوں کے لیے باقاعدہ یتیم خانے قائم کرنے کی ہدایت کی اور خواتین اور بچوں کی ویلفیئر کے لیے مستند NGO سے معاونت حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی خصوصی ہیلپ لائن 1737 قائم کی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مائنورٹی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید ہوئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال میں 2 لاکھ افراد کو ہمت کارڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں مریم کو بتائیں پروگرام کے ذریعے مزید 50,000 افراد کو راشن کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیرانی پروگرام میں 9,000 کا ہدف مکمل کرنے کا حکم دیا اور مزید افراد کو شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ کے گورنر نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ حکومت صومالیہ کے ساحل کے قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں تیل کے ایک ٹینک پر قبضے کے بعد یرغمال بنائے گئے پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ کی اس رپورٹ میں۔
आज दोपहर गवर्नर हाउस कराची में बहरी कज़ाकों की जानिब से यरगुमाल बनाए गए पाकिस्तानी शहरों के अहल खाना के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि वजारत बहरी उमूर और वजारत खारजा समेत तमाम मुतलका इदारे इस मामले पर मुतलका ममालिक और इदारों से राब्ते में है। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे क्रू है, वो लावारिस नहीं है, पाकिस्तान उनका वारिस है। रियासत इस तकलीफ के और इस सख्त कठिन मराहल में हम ना उन्हें तनहा छोड़ेंगे, ना उनके अहल खाना को यहाँ पाकिस्तान में तनहा छोड़ेंगे। हम उनकी विरासत और उनकी देखभाल करते रहेंगे। मोहम्मद निहाल हाशमी ने यकीन दिलाया कि गवर्नर हाउस की जानिब से कज़ाकों की जानिब से यरगुमाल बनाए गए पाकिस्तानी शहरों के अहल खाना से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत आज पेशावर में साल 2026-27 के तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में इत्तलात, ताल्लुकात आमा, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने मीडिया प्रोडक्शन और नशरियाती इदारों के क़याम के लिए सहाफ़ियों को बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी के लिए स्कीम का आगाज़ करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी से नौजवान सहाफ़ियों के लिए खुद रोजगारी के मौके की हौसला अफजाई होगी, जिससे वो आज़ादाना अपने पेशावराना उमूर अंजाम दे सकेंगे। इजलास में ज़मशुदा इस्लाह के नौजवानों के लिए डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया गया। पाक फौज फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की काविशों से ज़िला कुर्रम में पाड़ा चनार एयरपोर्ट दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। FWO की जानिब से एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन के बाद पाक आर्मी एविएशन की जानिब से कामयाब आजमाइशी परवाज़ें की गईं। इन परवाज़ों के नतीजे में एयरपोर्ट रनवेज को पेशावराना मयार और आला हिफाजती मयारात के मुताबिक करार दिया गया। पाड़ा चनार एयरपोर्ट की तामीर और तरक्की के इलाके में परवाज़ों की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है और माँ और बच्चे की सेहत हुकूमत के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 3,45,000 से ज़ायद मरीज़ों ने इलाज मुआलजे की सहूलतों से इस्तेफ़ादा किया, जिसमें 69,000 मरीज़ों का डायलिसिस किया गया, 44 की केमोथेरेपी हुई और 1,200 से ज़ायद मरीज़ों की रेडियोथेरेपी की गई। उन्होंने कहा कि 7,000 से ज़ायद एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर किए गए, 575 मुफ्त बाईपास ऑपरेशन भी हुए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अवाम को जॉब पोर्टल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़ेर गर्दिश जाली इश्तिहारात और ऑनलाइन लिंक्स के खिलाफ खबरदार किया है, जो कौमी असम्बली में इंटर्नशिप के लिए बेबुनियाद दरख्वास्तें तलब करते हैं। सेक्रेटेरिएट ने एक सरकारी वजाहत में कहा कि ऑनलाइन पोर्टल्स या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंटर्नशिप दरख्वास्तों के लिए कोई कॉल जारी नहीं की गई। वजाहत में कहा गया है कि समर 2026 इंटर्नशिप प्रोग्राम एक मुनज़्ज़म इदारा जाती आउटरीच मैकेनिज्म के जरिए मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके तहत कौमी असम्बली के मंजूर शुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक तलबा को नामजद करने के लिए मुंतखब यूनिवर्सिटियों से बराह रास्त राब्ता किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट ने अवाम बिलखुसूस तलबा को हिदायत की कि वो मोहतात रहें और किसी भी गैर मुजाज वेबसाइट या लिंक्स के जरिए ज़ाती मालूमात शेयर करने या दरख्वास्तें जमा कराने से गुरेज करें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बीजेपी हुकूमत ने मजहबी इदारों को निशाना बनाकर और आवाम के जमहूरी और माशी हकूक़ को दबाकर अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में भारतीय हुकूमत की मुसल्लत करदा इंतज़ामिया ने ज़िला शुपियाँ के इलाके इमाम साहब में दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ भारत के ज़ालिमाना कानून के तहत गैर कानूनी इदारा करार दिया है। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है, जो कश्मीरियों के मजहबी तशख़्ख़ुस को कमज़ोर करने और मकबूजा इलाके में तालीमी इदारों को धमकाने की वसी शरंगेज़ मुहिम का हिस्सा है। शुमाली गजा पर इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद और एक शख्स ज़ख्मी हो गया। खबर रसां इदारे वफा के मुताबिक बैत लाहिया के इलाके में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 15 साला इहाम अल उमारी शहीद हो गया। उधर जनूबी लबनान में भी आज इसराइली हमलों में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जिससे रवां माह की 16 तारीख को होने वाली जंग बंदी के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। भारतीय अवाम ने बीजेपी की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने मुल्क के दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे यकसर मुस्तरद कर दिए हैं। भारतीय अवाम ने इस वाक़े पर मोदी हुकूमत और सिक्योरिटी की नाकामी को जवाबदेह ठहराया है।
مقبوضہ کشمیر کے عوام اور بھارتی سیاسی جماعتوں نے پہلگام فالس فلیگ ڈرامے کو منصوبہ بندی، سیکیورٹی ناکامی اور سازش قرار دیا ہے۔ بی بی سی نے بھی پہلگام فالس فلیگ ڈرامے پر کئی سوالات اٹھائے ہیں جن کے جوابات مودی حکومت آج تک نہیں دے سکی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں سمرا یوسف سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ کے تینوں پلے آف میچز میں بھی عوام کی شرکت کی منظوری دے دی ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج وزیر اعظم کی منظوری کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں کیا۔ اس کے لیے ایک اہم شرط رکھی گئی ہے کہ شائقین قومی کفایت شعاری کی جاری کوششوں کے مطابق ایندھن کے کم سے کم استعمال کو یقینی بناتے ہوئے میچوں میں شرکت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ پاکستان سپر لیگ کا کوالیفائر میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پہلا ایلیمینیٹر بدھ کو لاہور میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسرا ایلیمینیٹر اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو ہوگا، جبکہ ٹورنامنٹ کا فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا، جس میں تماشائیوں کو پہلی بار ٹورنامنٹ میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک بھر کی ضلعی کرکٹ ایسوسی ایشنز کا الیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کا آغاز آئندہ ماہ کی 11 تاریخ سے راولپنڈی سے ہوگا۔ کاغذات نامزدگی جمعرات تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ انتخابات ضلعی کرکٹ ایسوسی ایشنز کی 3 سالہ مدت پوری ہونے پر کرائے جا رہے ہیں۔ قومی جونیئر ہاکی ٹیم کا 1 ماہ طویل تربیتی کیمپ کل سے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے جاپان میں آئندہ مینز انڈر 18 جونیئر ایشیا کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں کیمپ کا انعقاد کیا ہے، جس کی نگرانی کے لیے عہدیداروں کا ایک تجربہ کار پینل مقرر کیا گیا ہے۔ برکت اللہ، عابد علی اکبر خان اور احمد نیل قریشی نے آج اسلام آباد میں ہونے والے فلیئر ٹریول آئی ٹی ایف مینز فیوچرز لیگ 1 M15 ٹورنامنٹ میں اپنے میچ جیت کر مین ڈرا کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ برکت اللہ نے کینیڈا کے ایڈم فراج، عابد علی خان اکبر نے چین کے مایو زو اور احمد نیل قریشی نے روس کے اریکیب زولوف کو شکست دی۔ یہ ٹورنامنٹ برصغیر کے ایک سابق ٹینس کھلاڑی خواجہ افتخار احمد کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، جو اس کھیل میں ان کی گراں قدر خدمات اور علاقائی ٹینس کی تاریخ میں ان کے لازوال ورثے کا اعتراف ہے۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب جانتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل سے پالیسی ریٹ 100 بیسس پوائنٹس بڑھا کر 11.5% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ مانیٹری پالیسی کے بیان میں کمیٹی نے کہا کہ شرح میں اضافے کا مقصد مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنا اور معاشی استحکام برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1174 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,69,497 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 780 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,192 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کے سب سے زیادہ 126 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 483 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 217 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 229 میں کمی، جبکہ 37 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 81 روپے 20 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 141 روپے 50 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 75 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 25 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 54 پیسے اور 378 روپے 22 پیسے، یورو 326 روپے 95 پیسے اور 327 روپے 54 پیسے، UAE درہم 75 روپے 89 پیسے اور 76 روپے 3 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 75 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 75 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,23,492 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,12,135 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 53,702 میٹرک ٹن برآمدی اور 58,433 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
اداکار، مصنف، شاعر، فلم ساز اور ہدایت کار نعیم ہاشمی کی 50ویں برسی آج منائی گئی۔ انہوں نے 100 سے زائد فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے مشہور نعت شاہ مدینہ یثرب کے والی لکھی۔ نعیم ہاشمی نے 1948 میں پہلا اسٹیج ڈرامہ شادی تیار کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں الزام، بابل، خاتون، نور اسلام، عظمت اسلام، شمع، ایاز، شیر جوان اور بنارسی ٹھگ شامل ہیں۔ وہ 1976 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ پاکستانی فلم سائیکو کا موشن پوسٹر باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، جو ملکی فلم انڈسٹری میں ایک نئی اور دلچسپ پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ فلم میں معروف اداکارہ میرا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ فلم کی ہدایت کاری نامور اداکار اور ہدایت کار شان شاہد نے کی ہے، جو پاکستانی سینما میں اپنی اہم خدمات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ موشن پوسٹر کے اجراء کے بعد سوشل میڈیا اور فلمی حلقوں میں خاصی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور شائقین فلم کے موضوع میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دلکش اور سسپینس سے بھرپور انداز میں تیار کیا گیا پوسٹر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فلم ایک نفسیاتی تھرلر ہوگی جو انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو موضوع بنائے گی۔ اپنے منفرد اور سنسنی خیز انداز کے باعث سائیکو کو ایک منفرد سینما تجربہ قرار دیا جا رہا ہے۔ فلمی ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے منصوبے پاکستانی سینما میں متنوع موضوعات کے فروغ کا اشارہ ہیں۔ یہ تو تھی فن کی خبریں اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دماغی صحت کے ماہرین مجموعی نفسیاتی بہتری پر صاف اور منظم گھر کے مثبت اثرات کو تیزی سے اجاگر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر کے سادہ کام تناؤ اور اضطراب کو کم کرنے میں بامانی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے دماغی صحت کے بارے میں آگاہی بڑھتی جا رہی ہے، ماہرین کا مشورہ ہے کہ صاف ستھرے گھر کو برقرار رکھنا گھریلو ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ یہ کام ایک منظم اور نتیجہ خیز ماحول فراہم کرتے ہیں جو افراد کو چھوٹے اور ٹھوس اہداف کے حصول میں منفی خیالات سے توجہ ہٹانے میں مدد دیتا ہے۔ واٹس ایپ ایک نیا فیچر متعارف کرا رہا ہے جو صارفین کو تیزی سے تصاویر سے سٹیکرز بنانے اور کاپی کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو فی الحال کچھ میٹا ٹیسٹرز کے لیے دستیاب ہے۔ میٹا کی ملکیت والے میسیجنگ اور ویڈیو کالنگ پلیٹ فارم کے مطابق یہ فیچر آئندہ دنوں میں مزید صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔ تازہ ترین اپ ڈیٹ میں واٹس ایپ سٹیکرز بنانے کے لیے ایک نیا شارٹ کٹ متعارف کرا رہا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت وسطی اور جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم سندھ میں موہنجو داڑو کے مقام پر 1 ملی میٹر جبکہ پنجاب میں ملتان میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد 48 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ جیکو آباد، خیرپور، دادو، موہنجو داڑو اور لاڑکانہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 26، لاہور 41، کراچی 36، پشاور 38، کوئٹہ 31، مظفر آباد 37، گلگت 29، سری نگر 29، جموں 39، اننت ناگ میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب، شمالی بلوچستان، زیریں خیبر پختونخوا، خطہ پٹھوار اور بالائی سندھ میں آندھی گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں عالمی معیارات کے مطابق قیمتی پتھروں کی کان کنی اور ان کی تیاری کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خوراک، ادویات، مماثلت، غذا اور صحت کے بارے میں پاکستان چین بین الاقوامی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ ریلوے کی خدمات کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے ریلوے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل سے پالیسی ریٹ 100 بیسس پوائنٹس بڑھا کر 11.5% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب میں عازمین حج کو بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ ضلع کرم میں پاڑا چنار ایئرپورٹ دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔
پاکستان سپر لیگ کا کوالیفائر میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آوان، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگرانی اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔